महीने जेल में रखा और उसके बाद उनको अभी रिहाई मिली है और वो खौफजदा हैं कि वो जो कानून बना था दहशत गर्दों को ट्राई करने का कि जेल में करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल था, तो अब इनको दोबारा जेल में ट्राई करने की जो बात है इससे वो परेशान है। मैं समझता हूँ हद हो जाती है कहीं, जिस एतबार से कि अब इस बात से निकलो। ये ख़ास तौर पर ये फ़ौजी ट्रायल्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फेवर में नहीं है, दुनिया इसके फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं फ़ौज से भी कहता हूँ कि फ़ौजी ट्रायल्स का किस्सा आपकी बदनामी का बायस, मेरी फ़ौज की बदनामी का बायस बनेगा। इससे भी हाथ उठाओ, मुल्क के अंदर हील करना शुरू करो, मरहम लगाना शुरू करो। ये जो दुश्मनियाँ या ये नफ़रतें जो पल जाएंगी मुल्क के अंदर, ये जो रिजेंटमेंट है ये नफ़रतों में तब्दील होगा, तो लिहाजा इससे गुरेज करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन वर्कर्स से मैं जब मिला हूँ तो उसके अंदर एक फरजाना सरवर साहिबा से मैं मिला, जिनके हस्बैंड जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत में थे तब इनको पैरोल मिला, और जैसे ही पैरोल मिला तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उनसे ये कहा गया कि तुम्हें रिहाई जब मिलेगी, बाहर तुम जब जाओगी अपने मियाँ के साथ मिलोगी, और उसके मियाँ का बिल्कुल बस्तर मर्ग पर थे, जिसको हेपेटाइटिस हुआ जेल के दौरान। तो मौत की ज़िम्मेदार भी ये मामलात हैं और कैफियत हैं। कैसे बचेंगे? अल्लाह मियाँ क्या जवाब देंगे? और उससे कहा गया कि तुम बयान दे दो पार्टी के ख़िलाफ़, गवाही दे दो, तब हम तो उसको निकालेंगे। तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सोशल अक़दार को पामाल कर दिया है, मुसलमानों की अक़दार को पामाल कर दिया है। ये क्या अंदाज़ है, किस अंदाज़ से चल रहे हैं? 3 भाइयों को मिला, वक़ास, वलीद और फैज़ान। अच्छा, एक इस भाई गिरफ़्तार हुआ, 2 भाई उसकी राही की तलाश में गए, उनको भी 8-9 महीने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया। मौजूद है कि 9-10 बजे तक वो अपने बिज़नेस के बाद अंगूठा लगाकर अपने वहाँ से निकले हैं, उनको भी गिरफ़्तार 8-9 महीने गिरफ़्तार रखा गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इनका चौथा भाई जो डिसेबल्ड था, उसने उस फैमिली की मेहनत करके मदद की। तो इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस डिसेबल्ड बच्चे ने भी की। फिर मैं खदीजा शाह साहिबा से मिलने गया, वो कौम की हीरो बन गए। जिस तरह अंदाज से उनके ऊपर बग़ैर सबूत के मुकदमे चलाते रहे, परेशान करते रहे, बच्चियों से नहीं मिलने दिया, उनके वालिद साहब को, उनके शौहर को अगवा किया गया। दुनिया के अंदर कभी होता है, कहीं होता है कि फैमिली को अगवा कर लो, कहीं बच्चों को उठा लिया जाता है ताकि तुम ये स्टेटमेंट दे दो। तो इन वर्कर्स के साथ मिला, कई एक वर्कर्स के साथ मिला। ये 2-3 इंसानी हमदर्दी की कहानियाँ थीं जो मैं आपके सामने बताना चाहता था। फिर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो खड़े हैं। मैं समझता हूँ कानून के साथ खड़े रहना और कानून की ज़रूरत, कानून हर शख्स पर लागू होना, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मेरे इस्लाम का पैगाम है और मेरे पाकिस्तान का पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो फॉर एवरीबडी, और जो बायस कैफियत नज़र आ रही है वो बायस कैफियत निकलेगी। मैं जैसे आर्मी ट्रायल्स के एतबार से मैंने कहा फ़ौज भी इस बात से पीछे हट जाए, ये गवर्नमेंट भी पीछे हटे, और मैं समझता हूँ जुडिशरी भी इसमें सही फ़ैसला करे। तीसरी बात ये कि जब लड़ाई लड़नी ही हो, लड़ाई ख़त्म ना हो, तो एक के बाद एक आपको रीज़न मिलता जाएगा। जब भाइयों में लड़ाई होती है तो फिर यही होता है, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, फिर उसने थप्पड़ मारा, फिर इसने थप्पड़ मारा, फिर उसने डंडा चलाया, फिर इसने डंडा चलाया, फिर उसने फायर किया, फिर इसने फायर किया। तो इस कैफियत से मुल्क को निकलना चाहिए। 9 मई का वाक़या था, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक सेंसिटिव इशू बन गया है। भाई वो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की जुडिशरी ने बड़े रेस्पेक्टेबल जस्टिस हमूदुर रहमान ने उसको तरतीब किया। आज भी लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने उसमें गवाही दी, और उनके बेटे माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल जज जस्टिस हमीदुर रहमान इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। तो वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से हमें सीखना चाहिए, फ़ौज को सीखना चाहिए, सिविलियंस को सीखना चाहिए, मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी अब मुकदमा बनाकर गद्दारी के एतबार से चलाया जाए, तो ये गैर मुनासिब सी कैफियत है। इनसे पीछे हटें। कब पीछे हटेंगे, कैसे पीछे हटेंगे? इसी तरह से चलाएँगे। मुल्क के अंदर कोई स्टेटिस्टिक्स 2-3 साल में बेहतर हुई, कोई एक चीज़ बता दो कि ये मामला बेहतर हुआ है। तो जो अरबाब अख्तियार हैं
ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس بات پر سوچیں اور کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اندر پیش رفت کی جائے۔ جناب اعلیٰ، یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں بڑی امیدوں کے ساتھ پھر نکلا ہوا ہوں اسی کوشش میں کہ پاکستان کے اندر جو سارے انسٹیٹیوشنز بند گلیوں میں چلے گئے ہیں ان بند گلیوں سے نکلیں، میرے لوگوں کے معاملات حل ہوں، معیشت بہتر ہو، غربت اور بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ ڈسکشن کے باہر ہیں۔ ہر وقت یہ تو تڑاک چل رہی ہے کہ یہ کہا اور وہ کہا، اس سے نکلنا چاہیے۔ میرے ملک کو تعمیر کی ضرورت ہے، گروتھ کی ضرورت ہے، اکنامک پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، اینڈ دیر از نو ریزن آن ارتھ کہ بغیر گفتگو کے یہ بات آگے چلے۔ بیٹا ایک سیکنڈ ذرا اعظم سواتی صاحب بھی کر لینا، پھر کٹھے سوال لے لیجئے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت عمران خان کی رہائی سے منسوب ہے، اس لیے کہ عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کی حیثیت سے، اپنے ووٹ کی پرچی سے عمران خان کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر بھیجا، اور فارم 47 کے ذریعے میں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کی مذمت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دھاندلی، جنہوں نے الیکشن کو فری اور ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن سب وہ کام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہماری نمائندگی کو روکا گیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اگر دکھڑے دور کرنے ہیں، ان پہ مرہم رکھنا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے بلکہ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، ان پہ جیلی مقدمات کو ختم کیا جائے، اور قانون کی حکمرانی سے میرا یہ ملک جو ہے آگے بڑھے گا، ادارے مستحکم ہوں گے تو پاکستان کی معیشت اور معاشرت جو ہے بہتر ہوگی۔ میں پنجاب کی اس دھرتی کے اندر، غیرت مندوں کی دھرتی کے اندر، اور خاص کر پنجاب کی اسمبلی کے ممبران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جس غیرت کا ثبوت دیا ہے، پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کاوشوں سے نہ صرف پنجاب آزاد ہوگا بلکہ پورا پاکستان خدا کے فضل سے آزاد ہوگا۔ ایک چیز میں اور کہہ دوں، میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ 3 ڈیمانڈز ہیں، جیسے سواتی صاحب نے کہی، 3 ڈیمانڈز ہیں کہ قانون کی بالادستی، اس میں سے کسی شخص کو اعتراض نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی ہو، اس اعتبار سے بڑا معاملہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مینڈیٹ آپ غصب کر کے اور کسی وجہ سے، کسی انداز سے، اور افواہیں پھر چلائیں کسی انداز سے، اتنی بڑی پارٹی کو آپ طاقت بھی نہ دیں اور اس کے خلاف یہ جنگ کرتے رہیں۔ جناب دیکھیے، امید پر دنیا قائم ہے، میری ساری زندگی امیدوں کے ساتھ رہی ہے، اور میں حق اور سچائی کے اعتبار سے امید باندھتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا، اور لہٰذا مجھے یقین ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور اس حل کی طرف جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں ان کو آنا پڑے گا۔ یہ ملک کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ حل کی طرف جاؤ، ہر اعتبار سے مجبور کر رہے ہیں، مگر اس مجبوری میں میرا غریب پریشان ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے؟ میڈیا پہ آگے بات تو کی ہے، لیکن ان سے کوئی رابطہ؟ اصل میں میرے بھائی مجبوری یہ ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے بات ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جب اخباروں کے ذریعے بات چیت ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی؟ فی الحال یہ میڈیا اور اخبارات کے ذریعے چل رہی ہے، ایک بات کوئی کہتا ہے، دوسرا جواب ادھر سے ملتا ہے۔ جو بیچارہ جیل میں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دل بڑا کرو، جو بیچارہ ظلم کے اندر ہے اس سے کہا جاتا ہے تم معافی مانگ لو۔ تو اب آپ خود سوچئے، تو لہٰذا IMF کے حوالے سے آپ نے USA میں بھی پروٹیسٹ کیا، اور اب جو ہے آپ حکومت وقت کے لیے کہہ رہے ہیں، نئی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی لگتا ہے کہ بیک سٹیپ ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں یار، میں نے کیا کہا بیک سٹیپ؟ بتاؤ ذرا، وضاحت کر دو تو جواب دے دوں گا۔ آپ IMF کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ IMF ٹیکسیشن بڑھائے گی۔ IMF چاہتی ہے کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں سے ٹیکس میں ریکور کر رہے ہیں،
تو میں نے کس کی تعریف کی ہے اس میں؟ اچھا علوی صاحب آپ نیک نیتی سے لگے ہوئے ہیں، نیک نیتی سے پہلے بھی لاہور اپنے مشن پر آئے تھے، ابھی آپ نے کیونکہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اعظم سواتی صاحب تو غیرت، پنجاب کی غیرت جگانے کی کوشش کریں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بھٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے، یہ بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ عمران خان صاحب یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کو اچھا تم چاہتے ہو کہ مذاکرات شروع ہی نہ ہو کبھی؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کہ انہیں بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ متعصب قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ کئی ایشوز پر پی ٹی آئی کی رائے تقسیم نظر آتی ہے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے نا، ہر آدمی کا حق ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی کورٹ میں، کسی عدالت میں، کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ کر اگر کوئی مقدمہ رکھیں گے تو اگر تعصب کا خیال ہوگا تو وہ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا حق ہے. سائفر کیس کا فیصلہ کچھ دیر میں متوقع ہے، کیسے دیکھتے ہیں سائفر کیس کے فیصلے کو؟ آپ کے سامنے دوسرا جب میاں محمود الرشید کو ملنے گئے تھے سروسز ہاسپٹل، ملاقات ہو پائی یا نہیں ہو سکتی؟ اچھا جی، سائفر کیس کے متعلق میں تو پہلے بھی بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، اور میں نے کل پرسوں بھی کہا، دوبارہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ جب منسٹرز حلف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کوئی میں سیکرٹ ڈائیورس نہیں کروں گا، اگر پرائم منسٹر صاحب اجازت دیں گے تو جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کی اجازت سے کھول دوں گا. پرائم منسٹر صاحب حلف اٹھاتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی ان کو، جو نیشنل انٹرسٹ میں بات ہے اس کو میں اوپن کروں گا. تو لہٰذا یہ میرا آئین جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کا فیصلہ کہ کون سی چیز اوپن کرنی ہے، کون سی چیز قوم کو نہیں بتانی ہے، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. آئین کے اندر وہ پرائم منسٹر حلف لیتا ہے اس بات کا کہ میں، جو میرے پر فرض ہے، ایکچولی میں اس کو بڑھا رہا ہوں کہ میرے اوپر فرض ہے کہ قوم کے حق میں کوئی بات ہوگی تو میں اس کو ریلیز کروں گا. تو یہ سائفر کا کیس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سیکشن آفیسر طے کرے گا کہ یہ بات تم نے اوپن کرنی ہے، آفٹر دا آئین امپاورز دا پرائم منسٹر، یا فارن منسٹر طے کرے گا، ہے نا. تو یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر سائفر کیس میں گنجائش نہیں بنتی. مگر اگر عدالتیں اس بات کا خیال نہیں رکھیں گی تو وہ بدنام ہوتی رہیں گی، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے. آپ نے رجسٹ کیا کہ اس وقت پاکستان انصاف کے اعتبار سے 144 پر ہے، اسی وجہ سے ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ محمود الرشید صاحب سے. ہاں میں ملنے گیا تھا، مجھے خبر ملی کہ ان کا آپریشن ہوا، میرے دوست ہیں، میں ملنے گیا. تو یہ عجیب نظام ہے کہ جو ہمدردی کے اندر بھی مجھے انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا، میرا سلام بھی نہیں کہنے دیا ان کو. تو لہٰذا ان کا کل میں نے سنا ہے کہ آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے. مگر یہ جو سوسائٹی کے اخلاقی چیزیں ہیں نا، ان کو اس طرح سے پامال کرنا، گھر چادر چار دیواری ان معصوموں کو بند رکھنا. ابھی جن فرزانہ کا میں نے نام لیا، ان کے شوہر جناب ان کو جو بیمار تھے اور ان کو ملنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کرو گی تو مل لینا. تو یہ تو بیسک میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز اور اقدار کے مسلمانوں کے خلاف ہے.